حضرت یہ آ رہا ہے نیو ایئر ساتھ بھی نا. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا یہ یکم محرم کو ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت کیا یہ یکم محرم ہے؟ دیکھیں، جہاں بات ہو جائے نا کوئی ایسی جس میں علم درکار ہو تو پھر آپ کو علم سے اس کا جواب دینا ہے، بددیانتی دھوکہ نہیں کرنا. افسوس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، شہید، انشاءاللہ جنتی، عشرہ مبشرین بالجنہ، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، ان کا یوم شہادت بھی لوگوں نے کیا کیا، اس دن منانا شروع کر دیا جس دن یوم غدیر خم ہے، وہ من کنت مولا والا. اس سے کنفیوژن یہ ہوگی کہ بہت سارے سنی بھائیوں نے جب شیعوں کو دیکھا اس دن عید مناتے ہوئے، ویسے ان کو بھی اس دن عید نہیں کہنا چاہیے، خوشی منائیں، عید نہ بولیں، کیونکہ امام جعفر الصادق اور بڑے بڑے ائمہ اہل بیت نے کہا کہ یہ عید کا دن، عیدیں دو ہی ہیں اسلام میں. بہرحال خوشی تو ہوتی ہے نا، تو وہ خوشی منا رہے ہیں یوم ولایت کی. تو بعض سنیوں میں کچھ فرقہ پرست لوگوں نے، دشمنوں نے اسلام کے، یہ قلعت کہہ دیا کہ وہ دیکھو وہ عثمان کی موت کی خوشی منا رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ظلم نہ کریں. کب تک ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے آپ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی صحیح دن 12 ذی الحجہ ہے. جی ہاں، کچھ نے 8 کا، کچھ نے 18 کا، کئی دنوں کے ہیں حساب کتاب، مگر زیادہ صحیح سند کے ساتھ جو ثابت ہوتا ہے وہ ہے 12 ذی الحج، 12 ذی الحجہ، یعنی کہ عید کے 2 دن بعد. یہ ہو گیا حضرت عثمان کا معاملہ. اب حضرت عمر کے اوپر آتے ہیں. کیا ان کا یوم وفات، یوم شہادت یکم محرم ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جب بات ہم دیکھیں گے تو بھائی صحابہ کے احوال پہ یہ 3 ریفرنسز ہیں دنیا اسلام میں سب سے بڑے، جس پر سب جاتے ہیں، سب وہیں سے معلومات لیتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ عربی میں، اور یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر ان میں سے ایک تو لازمی ہے ٹیکسٹ بک پاکستان کے سارے مدرسوں میں. ہر گروہ کا مدرسہ جو ہے نا سنیوں کا، وہ اس کو پڑھتا ہے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام ابن اثیر ان کی رحمہ اللہ. یہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، میرے پاس اس کے اردو پی ڈی ایفs بھی موجود ہیں الحمدللہ. دوسری الاصابہ فی تمیز الصحابہ، امام المحدثین شیخ الاسلام فی الحدیث، حدیث کے شیخ الاسلام علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، علم الرجال کے ماہر، ان کی کتاب الاصابہ، تقریباً 9 جلدیں ہیں اس میں، ہزاروں صحابہ کے احوال، نام ان کے واقعات. تیسری ہے الاستیعاب، سب سے پرانی، حافظ المغرب علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، یہ 5th سینچری کی کتاب ہے، سب سے پرانی، تقریباً 23 جلدیں ہیں اس کی. اس کے میرے پاس صرف پی ڈی ایفs ہیں، پرنٹ میں یہاں لائبریری میں ہمارے پاس نہیں ہے، نہ مسجد کی نہ میرے گھر کی لائبریری میں، مگر یہ موجود ہے کتاب، ان پرنٹ ہے. یہ 3 ہی بڑے بڑے مرجع ہیں، ہر عالم اور عالم کا بچہ اس کتابوں پہ جائے گا اور وہاں سے ثابت کرے گا. لہٰذا دھوکہ نہیں چلے گا. کوئی آپ کو کہے حضرت عمر کا یوم شہادت یکم محرم ہے نا، اسے کوئی یار مجھے دکھاؤ صحیح سند سے ثابت کرو، کیونکہ میں آپ کو ثبوت ایک دوں گا ان 3 میں سے ایک کا، وہ جس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. امام ابن اثیر اسد الغابہ میں کہتے ہیں، والیوم نمبر 4 عربی میں، پیج 70، 4تھی جلد، صفحہ نمبر 70، وہ کہتے ہیں کہ یوم الاربعاء بدھ کا دن اور 4 دن ابھی ذی الحج کے باقی تھے جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے، اور یکم محرم کو وہ دفن ہوئے. اس طرح آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن، خلافت کا یہ ٹائم تو صحیح ہے، 10 سال 5 مہینے، تقریباً 10.5 سال بنتی. لیکن آپ نے کہا قال عثمان ابن محمد الاخنسی ہادہ وہم، یہ غلط ہے، ساتھ ہی لکھا ہوا یار، جہاں سے یہ لوگ کاپی کرتے ہیں کیوں بددیانتی کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ یکم محرم پہ جب ادھر مجلس پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو آگ تو لگنی، بتائیں آپ ذرا. پھر کام شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے وہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں بدبخت حضرت عمر پہ کہ ٹھیک ہے تم، اور پھر وہ اپنی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے محرم کے دنوں میں بھی یہ ان کا نام لیتے ہیں جو خود اپنے آپ کو اہل بیت کے خادم کہتے تھے. بتائیں آپ، پھنس جاتے ہیں نا آپ لوگ، پھر اپنا نقصان کرتے ہیں. آپ کی ان حرکتوں سے کوئی سی شیعہ بھائی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یار السلام علیکم، میں آپ کے گلے لگتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں بھی غلو چھوڑتا ہوں اور نیوٹرل لائنز پہ آ جاتا ہوں، بھائی بھائی بن جائیں. نہیں کرے گا وہ. آپ اس کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ اس ریٹرک کو بائے کرے جو ذاکر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، بالکل اس طرح آپ جیسے آپ دیکھیں
اور گروہوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے. میں مثال نہیں دوں گا پھر وہ کوئی برا نہ بنا جائے، رہنے دیں. تو آگے وہ کیا کہتے ہیں، توفی عمر، جب عمر فوت ہوئے، 4 ایام بقین من ذی الحجہ، 4 دن ابھی ذی الحجہ میں باقی تھے. وبویع عثمان لیوم الاثنین، منڈے کے دن، پیر والے دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی. وَلَيْلَةٌ بَاقِيَةٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، ابھی جو ذی الحج میں ایک دن پڑا ہوا تھا جب حضرت عثمان خلیفہ بھی بن چکے تھے. یہ غالباً 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا، یعنی سمجھے 28 کی رات تک حضرت عثمان خلیفہ بھی بن چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی الحجہ. تو یہ ہے جی 4تھی جلد، صفحہ نمبر 70، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت آخر ذی الحجہ میں ہے. پلیز حضرت عمر کی شہادت کے تذکرے ضرور کریں، مگر یہ نہ ظلم کریں کہ محرم میں شروع ہو جائیں، پہلا ہفتہ خطبہ جمعہ، دوسرا ہفتہ خطبہ جمعہ، اور اسی طرح پھر وہ آپ کو پتہ ہے بات بڑھتے بڑھتے کدھر نکل جاتی ہے. ایک اور میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں، صحیح بخاری سے بھی آپ کو یہی بات ثابت ہو سکتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 6830، کتاب الحدود کے اندر، حدود ہیں، حدود و قیود اسلامی قوانین، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک طویل خطبہ ہے. یہ خطبہ آپ کا اپنے اوپر حملے سے چند دن پہلے کا ہے. آپ نے حج میں ایک سازش کا ذکر سنا کہ میرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ اس دنیا سے جائے گا ہم نے ایسے ہی خلیفہ بنا لینا. تو آپ دنگ رہ گئے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کا دل کیا کہ حج میں اس پر خطبہ دیں. تو کہا نہیں نہیں نہیں، یہاں نہیں کرنا ہے، یہاں لوگ پریشان ہوں گے، فتنہ پھیل جائے گا امت میں. عمر دروازہ تھا فتنوں کے آگے، جیسے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مطابق، بالکل جیسے وہ فقیہ ہے نا ابن عباس، تو وہ اور رسول اللہ نے بھی کہا عمر فتنوں کے آگے باب ہے، بندہ ہوا ہے. کہا نہیں، اس سازش کا مدینے میں بیان ہونا چاہیے، وہاں کرنا، ادھر جا کے بیان کرنا، سازشی بھی وہیں ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے حملہ بھی ادھر ہی ہوا. تو آپ نے پھر وہ جو جمعہ تھا نا حج کے فوراً بعد والا، آپ ابن عباس کہتے ہیں میں چپک گیا ممبر کے ساتھ کہ آج کوئی خاص جمعہ ہے. یہ 6830 صحیح بخاری میں سارا پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ سارا کام حج میں ہو رہا ہے، حج کے مہینے میں. تو آپ نے وہ پھر خطبہ دیا، اس میں سارا بیان کیا کہ کوئی بندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکومت نہ لینے کی کوشش کرے. جس نے یہ کام کیا اور یہ کروایا، دونوں کو فارغ، دونوں کی جان ختم، قتل، فتوی قتل دیا. یہ آپ کا آخری جمعہ خطبہ تھا. اس کے بعد آپ پر حملہ ہوتا ہے، ذی الحج میں ہی حملہ ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہی آپ شہید ہوتے ہیں. اس خطبے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہ آخری خطبہ کب ہوا، حج کے مہینے میں. شہادت کب ہوئی، حج کے مہینے میں. اور میں نے آپ کو صحابہ کے حوال پہ جو کتابیں جو اسلامی دنیا کے موسٹ یوٹیلائزڈ، موسٹ ایکسیپٹڈ مرجع ہیں، سورسز ہیں، ہر عالم کو وہیں سے یہ چیز نقل کرنی پڑتی ہے. آپ محتاج ہیں ان بڑے بڑے مرجع کے. وہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہم ہے، یہ یکم محرم والا یہ کام ذی الحج میں ہی سارا پورا ہو گیا تھا. اور اللہ نے ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نمبر 3 عطا کر دیے. الحمدللہ، واللہ اعلم.